سامعین، آپ جو کتاب سماعت کر رہے ہیں اس کا نام ہے معمولی باتوں سے پریشان نہ ہوں، جسے انگلش سے ترجمہ کروا کر ملک کے معروف پبلشنگ ہاؤس دارالشعور لاہور نے آپ کے لیے شائع کیا ہے۔ اس کی چوتھی قسط ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر ہے 31۔ اپنے موڈ سے آگاہ رہیں اور اپنے آپ کو کم ظرف لوگوں کے ہاتھوں میں بے وقوف نہ بننے دیں۔ اپنے موڈ بہت زیادہ دھوکہ دینے والے ہو سکتے ہیں۔ یہ اکثر اوقات ایسا کرتے اور آپ کو یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی اصل میں بہت زیادہ بری ہے۔ جب آپ اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو زندگی اچھی لگتی ہے، آپ کا ایک مخصوص نقطہ نظر ہوتا ہے، کامن سینس ہوتی ہے اور سوچ بھی اچھی ہوتی ہے۔ اچھے موڈ میں چیزیں اتنی بری نہیں لگتی، مسائل اتنے مشکل اور گھمبیر نہیں ہوتے اور انہیں حل کرنا بھی آسان لگتا ہے۔ اچھے موڈ میں تعلقات بھی اچھے لگتے ہیں اور گفتگو بھی آسان ہوتی ہے۔ اگر آپ پر تنقید کی جائے تو آپ اسے نظر انداز بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کا موڈ اچھا نہ ہو تو زندگی آپ کو ناقابل برداشت طور پر سنجیدہ اور مشکل معلوم ہوتی ہے۔ آپ کی سوچ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے، آپ چیزوں کو اپنی ذات پر لیتے ہیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کی باتوں کا بھی غلط مطلب نکالتے ہیں۔ اس وقت آپ دوسروں کے مقاصد کو بھی منفی سمجھنے لگتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے موڈ ہر لمحہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی گزشتہ روز یا گزشتہ چند گھنٹے میں بدلی ہے۔ پس جو شخص گزشتہ گھنٹے میں اچھے موڈ میں تھا وہ اپنی بیوی، اپنی کار یا اپنی جاب سے پیار کر سکتا ہے۔ وہ اپنی مستقبل کی زندگی کے بارے میں شکر گزار اور ماضی کے بارے میں بہت اچھا محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن دوپہر تک اگر اس کا موڈ خراب ہو گیا تو وہ سوچ سکتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی نہیں تھی، اس کی بیوی کسی پریشانی سے کم نہیں، اس کی کار کھٹارا ہے اور اس کا کیریئر ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ اس کو خراب موڈ میں اس کے بچپن کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ وہ اپنے موجودہ حالات کے لیے اپنے والدین کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہے۔ ایسی تیز اور ڈرامائی تبدیلیاں احمقانہ اور مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہم ایسے ہی ہیں۔ خراب موڈ میں ہم اپنی سوچ بھی کھو بیٹھتے ہیں اور ہر چیز ہمیں ایمرجنسی معلوم ہونے لگتی ہے۔ ہم یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ جب ہم اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے۔ ہم ایک جیسے حالات کا تجربہ کرتے ہیں، ہماری شادی کس سے ہوئی ہے، ہم کہاں کام کرتے ہیں، ہماری اہلیت کیا ہے، ہم کون سی کار چلاتے ہیں اور ہمارا بچپن کیسا رہا۔ یہ سب ہمارے موڈ پر منحصر ہے۔ خراب موڈ میں اپنے موڈ کو الزام دینے کی بجائے، جو کہ ایک درست بات ہے، ہم اپنی پوری زندگی کو الزام دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم یہ سوچیں کہ پچھلے 1-2 گھنٹوں میں ہماری پوری زندگی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کبھی اتنی بری محسوس نہیں ہوتی جتنی اس وقت لگتی ہے جب آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ اپنے خراب موڈ کے ساتھ وقت گزارتے رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ اپنے فیصلے کے غلط یا درست ہونے کے بارے میں سوال اٹھا سکتے ہیں۔ خود کو یاد دلائیے، بلا شبہ میں دفاعی پوزیشن پر ہوں، تاہم میرا موڈ اچھا نہیں ہے۔ جب میرا موڈ اچھا نہیں ہوتا تو میں ہمیشہ منفی سوچتا ہوں۔ جب آپ کا موڈ خراب ہو تو اسے جتنا آسانی سے ہو سکے گزرنے دیں۔ ایسا موڈ اپنی زندگی کا تجربہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔
ایسا کرنا جذباتی خودکشی کے مترادف ہے۔ اگر واقعی آپ کا کوئی مسئلہ ہے بھی تو یہ آپ کا موڈ ٹھیک ہونے کے بعد بھی ویسا ہی رہے گا۔ اچھے موڈ کے لیے شکر گزار ہونا اور برے موڈ میں پریشان نہ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں سنجیدگی سے نہ لیا جائے۔ اگلی بار جب آپ کا موڈ خراب ہو تو اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں کہ یہ بھی جلد گزر جائے گا اور یہ وقت بالآخر گزر ہی جانا ہے۔ چیپٹر نمبر 32، زندگی ایک امتحان ہے، یہ صرف ایک امتحان ہے۔ میرے ایک پسندیدہ پوسٹر پر لکھا تھا، زندگی ایک امتحان ہے، یہ صرف ایک امتحان ہے، لیکن کیا یہ وہی زندگی ہے جس میں آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ جب بھی میں اس مزاحیہ جملوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ زندگی کو بہت سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ جب آپ زندگی کے چیلنجز کو امتحان کی نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ان امتحانات میں مختلف مواقع نظر آتے ہیں۔ آپ کو خواہ کتنے ہی بڑے مسائل کا سامنا کیوں نہ ہو، رکاوٹوں کے پہاڑ ہی کیوں نہ کھڑے ہوں، آپ بس کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب اگر آپ ان مسائل کو زندگی موت کا مسئلہ بناتے ہیں تو یہ مسائل آپ کے لیے سنگلاخ چٹانوں کا سفر بھی بن جاتے ہیں۔ آپ کو خوشی کا لمحہ صرف وہی میسر آتا ہے جب ہر چیز آپ کے لیے ٹھیک کام کر رہی ہو، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تجربے کے طور پر آپ اس خیال کو کسی بھی مشکل معاملے پر استعمال کر سکتے ہیں۔ غالباً آپ کو کسی تنگ کرنے والے نوجوان یا باس سے معاملہ پڑ سکتا ہے۔ دیکھیے کہ اگر آپ کسی چیز کو مسئلے کی بجائے امتحان کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، اپنے مسئلے سے الجھنے کی بجائے دیکھیے کہ آپ ان سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوگا اور اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ کیا میں اس سے کسی قسم کا امتحان سمجھ سکتا ہوں؟ اگر آپ اس حکمت عملی کو اپناتے ہیں تو آپ اپنے رد عمل میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ مثال کے طور پر میں نے اپنے اس مسئلے کا بہت غور سے جائزہ لیا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا۔ میں ہر چیز کو جلدی جلدی کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے شیڈول، اپنی فیملی، اپنے حالات اور ہر چیز کو الزام دیتا تھا جو مجھے دیر کرواتی تھی۔ پھر یہ راز مجھ پر کھلا کہ اگر میں خوش رہنا چاہتا ہوں تو کیا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مجھے ہر کام وقت پر کرنا ہے، یا یہ کہ صرف وہی کام کرنے ہیں جو ضروری ہیں؟ دوسرے لفظوں میں میرا حقیقی چیلنج امتحان تھا۔ اس مسئلے کو امتحان کی نظر سے دیکھ کر میری سب سے بڑی پریشانی دور ہو گئی۔ میں اب بھی کوشش کرتا ہوں اور اپنی کم وقتی کے بارے میں بھی پہلے سے کم سوچتا ہوں۔ اب میرے لیے چیزوں کو قبول کرنا بہت حد تک آسان ہو گیا ہے۔ چیپٹر نمبر 33، تعریف اور الزام دونوں ایک ہی ہیں۔ زندگی کے سب سے برے تجربات میں سے ایک تجربہ کسی کے برے کلمات کا سامنا کرنا ہے۔ تعریف اور الزام اپنے آپ کو اس پرانے مقولے کو یاد کروانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو ایک ساتھ خوش نہیں رکھ سکتے۔ حتیٰ کہ الیکشن میں 55% عوام کی اکثریت کے ووٹ لے کر بھی 45% عوام کی رائے یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی اور کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری فیملی، رفقائے کار اور دوستوں سے ہمارے کاموں کی تصدیق کی شرح بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ مختلف ہے اور یہ دوسروں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تاہم کسی وجہ سے ہم میں سے کچھ لوگ اس حقیقت کے برعکس کام کرتے ہیں۔ جب لوگ ہمیں انکار کرتے، ہمارا رد کرتے یا کسی بات کی تصدیق نہیں کرتے تو ہم غصے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ جتنا جلد ہم اس المیوں کو سمجھ جاتے ہیں
کہ ہم زندگی میں ہر اس انسان کو خوش نہیں رکھ سکتے. ہماری زندگی اتنی ہی آسان ہو جاتی ہے. جب آپ کو توقع ہوتی ہے کہ آپ کو رد کر دیا جائے گا تو آپ کی زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے. کسی کی تصدیق نہ ملنے سے مایوس ہونے کی بجائے زندگی کو ایک نئے جذبے سے شروع کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے میری زندگی میں ایسے بہت سے دن ہوتے ہیں جب مجھے تعریف اور الزام دونوں کا سامنا ہوتا ہے. کوئی شخص لیکچر کے لیے میری خدمات لینا چاہتا ہے اور کوئی نہیں لینا چاہتا. کسی فون کال سے کوئی اچھی خبر سننے کو ملتی ہے اور کسی سے کوئی نیا مسئلہ. میرا ایک بچہ میرے رویے سے خوش ہوگا اور کسی کو اس سے پریشانی ہوگی. کوئی شخص کہے گا کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں اور کوئی کہے گا کہ میں فون کال کا جواب نہیں دیتا اس لیے اچھا نہیں ہوں. یہ آگے اور پیچھے، اچھا اور برا، تصدیق اور غیر تصدیقی ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے. میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں غیر تصدیقی پر تصدیق کو ترجیح دیتا ہوں. یہ اچھا لگتا ہے اور اسے ڈیل کرنا بھی آسان ہے. تاہم میں جتنا زیادہ مطمئن ہو جاتا ہوں میں اپنی اچھی صحت کے لیے اتنا ہی کم اس پر انحصار کرتا ہوں. چیپٹر نمبر 34، مہربانی کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں. ایسے بمپر سٹیکر آپ کاروں پر دیکھتے رہتے ہیں. میری کار کے پیچھے بھی ایسا ہی ایک سٹیکر لگا ہوا تھا. اس پر لکھا تھا مہربانی اور خوبصورتی کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کریں. مجھے نہیں معلوم کہ اس کا آئیڈیا کس انسان نے دیا تھا، لیکن میں نے اس سے اہم پیغام کسی کار کے پیچھے آج تک نہیں دیکھا. مجھے نہیں معلوم کہ اس کا آئیڈیا کس انسان نے دیا تھا، لیکن میں نے اس سے اہم پیغام کسی کار کے پیچھے آج تک نہیں دیکھا. مہربانی کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا اور بدلے میں کچھ نہ چاہنا تعلق کو مضبوط بنانے کا ایک مؤثر طریقہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ خوش ہونے کا ایک ذریعہ بھی ہے. یہ بہترین طور پر اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ اگلے بندے کو یہ احساس بھی نہ ہونے دیں کہ آپ اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں. سان فرانسسکو بے ایریا میں 5 ٹول پلازا ہیں. کچھ عرصہ پہلے چند لوگوں نے ایک مہم کا آغاز کیا کہ انہوں نے اپنے پیچھے آنے والی کاروں کے ٹول کی ادائیگی کرنا شروع کر دی. ڈرائیور ٹول ونڈو کے پاس آتے، جب ڈالر جیب سے نکالنے لگتے تو انہیں پتہ چلتا کہ ان کے آگے موجود گاڑی نے ان کا ٹول ادا کر دیا ہے. یہ مہربانی کا ایک اچانک اور حیران کن عمل تھا جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کے بدلے میں کچھ چاہتے تھے. یہ مہربانی کا ایک اچانک اور حیران کن عمل تھا جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کے بدلے میں کوئی کچھ چاہتا تھا. لیکن آپ اس چھوٹے سے گفٹ کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں. غالباً آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈرائیور ایک اچھا آدمی بنے گا. اکثر اوقات مہربانی کا ایک چھوٹا سا کام مہربانی کے کام کے سلسلے کو جنم دیتا ہے. اکثر اوقات مہربانی کا ایک چھوٹا سا کام مہربانی کے بہت سے کاموں کے سلسلے کو جنم دیتا ہے. مہربانی کے چھوٹے کام کیسے کیے جائیں اس کے لیے کوئی لگا بندہ نسخہ نہیں ہے. یہ ہمارے دل سے نکلتی ہے. آپ اپنے ہمسائے سے کوڑا کرکٹ اٹھا سکتے ہیں، کسی چیریٹی میں فنڈ دے سکتے ہیں، کسی غریب آدمی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی جانور کو اینیمل شیلٹر میں پہنچا کر اس کی مدد کر سکتے ہیں، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر اس کی مدد کی جا سکتی ہے. آپ یہ سب اور اس سے زیادہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دینا ایک پر لطف عمل ہے اور یہ مہنگا بھی نہیں. مہربانی کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی سب سے بڑی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ہماری زندگی میں قلبی اطمینان لے کر آتی ہے. مہربانی کا ہر چھوٹا کام آپ کو مثبت احساس دیتا ہے اور محبت، مہربانی اور خدمت کرنے کے متعلق زندگی کے نئے پہلو بھی عطا کرتا ہے. اگر ہم سب اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو بہت جلد ہم ایک اچھی دنیا میں زندگی گزاریں گے. چیپٹر نمبر 35، رویوں سے آگے بھی دیکھیں. کیا آپ نے کبھی خود کو یا کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا،
جون مائنڈ نہ کرو، وہ نہیں جانتا وہ کیا کر رہا تھا۔ اگر ایسا ہے تو آپ نے رویوں سے آگے دیکھنے کی حکمت کو پا لیا ہے۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ معاف کرنے کے اس عمل کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہوں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں سے اپنی محبت کی بنیاد کو ان کا رویہ بناتے تو شاید ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا کہ ہم کبھی ان سے محبت کر پاتے۔ اگر محبت کی بنیاد سراسر رویہ ہی ہوتی تو شاید ہمیں بھی کبھی نوجوانی میں محبت نہ مل پاتی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اگر ہم یہ محبت بھری مہربانی کو ہر اس شخص کو دیں جس سے بھی ہم ملتے ہیں؟ کیا ہم زیادہ محبت بھری دنیا میں نہیں رہتے؟ اگر ہمارے ملنے والوں نے ویسے کام نہ کیے ہوتے جو ہمیں پسند نہ ہوتے اور ہم ان کو محبت سے بدل دیتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ارد گرد سے بے خبر ہو کر پھرتے رہیں، یا یہ کہ ہم ریت میں سر دبائے رکھیں اور لوگ ہمیں کچل کر آگے بڑھ جائیں، یا یہ کہ ہم برے رویوں کو معاف کرتے یا ان کا کوئی جواز مہیا کرتے رہیں۔ اس کی بجائے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو شک کا فائدہ دیں۔ جان لیجئے اگر ڈاک خانے کا کلرک تیزی سے کام نہیں کر رہا تو اس کا دن اچھا نہیں ہوگا، یا اس کے سارے ہی دن اچھے نہیں ہوں گے۔ جب آپ کا شریک حیات یا بہترین دوست آپ پر غصہ کرتا ہے تو اس کے اس عمل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو پیارا آپ کو واقعی پیار کرنا چاہتا ہے اور آپ کے پیار کو محسوس بھی کرنا چاہتا ہے۔ رویوں سے آگے دیکھنا بہت آسان ہے جتنا کہ آپ سمجھتے ہیں۔ اس کو آج ہی آزمائیے اور اس سے آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے۔ چیپٹر نمبر 36، لوگوں میں معصومیت کو تلاش کیجیے۔ بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے رویوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ اگر ہم ان کو معصوم کی بجائے مجرم سمجھتے ہیں، یہ ہمیں لوگوں کے تنگ کرنے والے رویے، مثلا ان کے تبصروں، افعال، ان کی خود غرضانہ اقدامات پر زیادہ توجہ دینے کی ترغیب دیتا ہے، اور نتیجتاً ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر رویوں پر بہت زیادہ توجہ دیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ ہماری حالت کو قابل رحم بنا رہے ہیں۔ لیکن میں نے ایک دفعہ وائن ڈائر کو ایک لیکچر میں کہتے ہوئے سنا، جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں ان کو پیک کر کے میرے پاس لائیے، میں ان کی کاؤنسلنگ کروں گا اور آپ لوگ اچھا محسوس کریں گے۔ بلا شبہ یہ ایک احمقانہ بات ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ لوگ عجیب عجیب کام کرتے ہیں، لیکن ایسی حرکتیں کون نہیں کرتا؟ لیکن یہ ہم ہیں جو پریشان ہوتے ہیں، سو ہمیں ہی خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں تشدد یا کسی ایسے رویوں کو قبول کرنے، برداشت کرنے یا اس کے حق میں رائے دینے کی بات نہیں کر رہا۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں لوگوں کے رویوں سے کم پریشان ہونا چاہیے۔ جب لوگ ایسے کام یا حرکتیں کر رہے ہوں جن سے ہم تنگ ہوں تو ان میں معصومیت تلاش کرنا اس پریشانی یا تنگی سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے، اور یہ حکمت عملی ہمیں ان کے رویوں سے بھی آگے دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس طرح ہم ان کے رویوں کی بجائے ان کی معصومیت کو دیکھیں گے۔ اکثر اوقات ہماری سوچ میں یہ چھوٹی سی تبدیلی ہمارے اندر لوگوں سے متعلق ہمدردی جگاتی ہے۔ بعض اوقات میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں جو مجھ پر جلدی کام نمٹانے کے لیے پریشر ڈالتے ہیں۔ اکثر اوقات مجھ سے جلدی کام کرنے والے کی ان کی تکنیک حتک امیز بھی ہوتی ہے۔ اگر میں ان کے الفاظ، ان کے لہجے اور جلدی پن پر غور کروں تو مجھے برا لگ سکتا ہے، یا میں بھی جواباً ان پر غصہ کر سکتا ہوں، انہیں بطور مجرم دیکھ سکتا ہوں۔ تاہم جب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی کسی کام کے نمٹانے کی جلدی ہو سکتی تھی تو مجھے ان کے رویوں میں معصومیت دیکھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ حتیٰ کہ سب سے زیادہ غصہ دلانے والے شخص کے اندر بھی ایک ایسا چھپا ہوا انسان ملتا ہے جو چلا چلا کر ہمدردی چاہتا ہے۔ اگلی دفعہ امید ہے ابھی سے جب کوئی انسان کوئی عجیب حرکت یا کام کرے تو اس کے رویے میں چھپی ہوئی معصومیت کو تلاش کریں۔ اگر آپ نرم دل انسان ہیں تو آپ کے لیے یہ زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ جب آپ معصومیت کو دیکھنے لگیں گے تو اگلی بار آپ کو وہ چیزیں تنگ نہیں کریں گی، اور جب آپ دوسروں کے افعال سے تنگ نہیں ہوں گے تو زندگی کی خوبصورتی پر توجہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ چیپٹر نمبر 37، درست ہونے کی بجائے
رحم دل ہونے کا انتخاب کیجیے۔ جیسا کہ میں نے 12 نمبر حکمت عملی میں یہ بتایا تھا کہ آپ کو رحم دل بننے یا درست ہونے کے انتخاب کے لیے بہت سے مواقع ملتے ہیں۔ آپ کے پاس بہت سے مواقع ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کی غلطیوں کی نشاندہی کر سکتے، ان کے کام کو بہتر بنا سکتے، یا یہ بتا سکتے کہ کوئی کام اور کتنا اچھا ہو سکتا تھا اگر کسی اور طریقے سے کیا جاتا۔ آپ کے پاس ایسے مواقع بھی ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کی غلطیوں کو سب کے سامنے درست کریں یا تنہائی میں کر دیں۔ ایسے سب مواقع دراصل دوسروں میں ناخوشگوار احساس پیدا کرنے اور خود کو ناگوار محسوس کروانے کا ایک عمل ہے۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک چھوٹی سی وجہ کو سمجھ لیں کہ جب ہم کسی کی غلطی کو درست کرتے یا کسی کے کام میں بہتری کے مواقع تلاش کرتے ہیں تو اس سے ہماری انا کو تسکین ملتی ہے کہ ہم نے کسی کی غلطی کو ٹھیک کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط اور ہم ٹھیک ہیں۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کی غلطی نکالنے کے بعد اپنے احساسات پر غور کریں تو آپ کو پہلے سے زیادہ برا محسوس ہوگا۔ آپ کا دل، یعنی آپ کے دل میں موجود ہمدردی کا جذبہ کسی بھی صورت کسی اور انسان کی عزت نفس کی پامالی کی قیمت پر سکون نہیں پا سکتا۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے رویوں کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، انہیں اوپر جاتا دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، انہیں اچھا محسوس کرواتے ہیں، اور ان کے مثبت رویوں سے ملنے والے فوائد آپ کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اگلی بار جب آپ کے پاس کسی کی غلطی کو درست کرنے کا موقع ہو تو خود کو روکیے۔ اس کی بجائے خود سے سوال کریں، مجھے ساری کوشش سے کیا لینا دینا؟ اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو اچھے تعلقات بنانے کا موقع ملے، یا جہاں ہر شخص کا تاثر بھی اچھا رہے گا۔ ہر بار جب آپ درست ہونے کے باوجود رحم دلی کا انتخاب کریں گے تو آپ کے اندر اچھے احساسات پیدا ہوں گے۔ حال ہی میں اور میری بیوی ایک بزنس پر گفتگو کر رہے تھے جو بہت کامیاب ثابت ہوئی۔ میں اس آئیڈیا کو اپنا کہہ کر کامیابی کا سارا کریڈٹ لینا چاہتا تھا۔ کرس نے اپنے معصومانہ انداز میں مجھے یہ کریڈٹ دلوانے میں بہت مدد دی۔ اگلے دن مجھے خیال آیا کہ وہ آئیڈیا حقیقت میں میرا نہیں بلکہ میری بیوی کا تھا۔ جب میں نے اس سے معذرت کرنے کے لیے اسے فون کیا تو مجھ پر یہ واضح تھا کہ اسے اپنے آئیڈیا سے زیادہ میری خوشی کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اور یہ بات اہم نہیں تھی کہ آئیڈیا اصل میں کس کا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں اتنا پیار کرنا کتنا آسان ہو سکتا ہے؟ لیکن اس حکمت عملی کو بزدلی کے ساتھ بھی تعبیر نہ کریں۔ اگر آپ کسی بات پر یقین رکھتے ہیں تو اس کے لیے آواز بلند کریں اور کھڑے ہو جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ درست ہونا ٹھیک بات نہیں، بلکہ آپ اپنے قلبی سکون کی قیمت پر خود کو درست ثابت نہ کریں۔ اندرونی اور ذہنی طور پر مکمل بہترین محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ درست ہونے پر رحم دل ہونے کو ترجیح دیں، اور اس کے آغاز کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب آپ اگلی بار کسی بھی شخص سے بات کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 38۔ 3 لوگوں کو آج بتائیے آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ مصنف اسٹیفن لیون ایک سوال پوچھتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی صرف 1 گھنٹہ باقی بچی ہو تو آپ کس کو فون کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے اور آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس چھوٹی سی بات میں کتنا بڑا پیغام دیا گیا ہے۔ کون جانتا ہے کہ آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ غالباً ہم اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، یا کسی روز ہم لوگوں کو یہ بات بتائیں گے کہ ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ وجہ چاہے کوئی بھی ہو، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ بہت عرصے تک انتظار کرتے رہتے ہیں۔ خوش قسمتی سے میں یہ حکمت عملی اپنی دادی کی سالگرہ کے موقع پر لکھ رہا ہوں۔ دن کے وقت میں اور میرے والد صاحب ان کی قبر پر جائیں گے۔ ان کا انتقال 2 سال پہلے ہوا تھا۔ ان کے انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے خاندان کو احساس دلا دیا تھا کہ وہ ان کے لیے کتنی اہم تھیں اور ہماری دادی ہم سے کتنا پیار کرتی تھیں۔
یہ ایک اچھی یاد دہانی تھی کہ ہمیں بلا وجہ انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اب وقت ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آپ کسی شخص کو فون پر یا ذاتی طور پر بتا سکتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ فون سننے والے کتنے کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں ایسے پیغامات سننے کو ملتے ہیں کہ کوئی شخص ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کسی بھی شخص کے لیے دنیا میں کوئی بھی چیز بہت زیادہ اہم نہیں ہے۔ آپ یہ پیغام کس طرح موصول کرنا چاہیں گے؟ اگر آپ شرمیلے پن کی وجہ سے ایسی فون کالز نہیں کر سکتے تو اس شخص کے لیے خط لکھیں، چاہے کوئی بھی طریقہ استعمال کریں، لیکن جلدی آپ اس بات کے عادی ہو جائیں گے کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کو ان سے کتنا پیار ہے۔ اس سے آپ کو کوئی دھچکا نہیں لگے گا، بلکہ بدلے میں آپ کو بہت زیادہ پیار ملنا شروع ہو جائے گا۔ چیپٹر نمبر 39، عاجزی کا مظاہرہ کریں۔ عاجزی اور ذہنی سکون ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے ثابت کرنے کے لیے جتنا کم انرجی لگاتے ہیں، اتنا ہی آپ ذہنی طور پر پرسکون ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو ثابت کرنا ایک خطرناک جال میں پھنسنے کے مترادف ہے۔ اپنی کامیابیوں کا مسلسل اظہار کرنے، شیخی بخارنے اور لوگوں کو اپنی قدر و قیمت پر آمادہ کرنے میں بہت انرجی ضائع ہوتی ہے۔ اپنی کامیابی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے یا اس کے بارے میں شیخی بکھارنے سے آپ کی کامیابی کا یا کسی قابل فخر کام کا مثبت اثر ختم ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنے سے صورتحال بگڑ جاتی ہے۔ لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ سے بات نہیں کرتے، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا آپ پر غصہ بھی نکال سکتے ہیں۔ تاہم تنزیہ طور پر آپ لوگوں سے جتنا کم ان کی تصدیق چاہتے ہیں، اتنی ہی زیادہ آپ کو تصدیق یا توثیق ملتی ہے۔ لوگ ان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جو خاموش طبیعت کے ہوں، ذہنی طور پر پرسکون اور اندرونی طور پر پر اعتماد ہوں، اور جنہیں ہر وقت اپنے درست ہونے کی فکر نہ رہتی ہو۔ اکثر لوگ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں یا چاہتے ہیں جنہیں شیخی بکھارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو انسان اپنے دل کی باتیں شیئر کرتا ہے، نہ کہ اپنے انا کے خول میں بند ہو کر باتیں کرتا ہے۔ حقیقی عاجزی اصل میں عاجزی کا عملاً اظہار ہے۔ یہ اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو اندرونی طور پر سکون کی صورت میں فوری فیڈ بیک بھی ملے گا۔ اگلی بار جب آپ کو اپنے کسی کارنامے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا موقع ملے تو خود کو روکیے۔ میں نے یہ تکنیک ایک کلائنٹ کو بتائی تو اس نے میرے ساتھ یہ کہانی شیئر کی کہ وہ اپنی ملازمت میں ترقی پانے کے بعد اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ تھا۔ اس کے دوست یہ بات نہیں جانتے تھے، لیکن میرے کلائنٹ کو اس کی ایک اور دوست کی بجائے پروموشن دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کا اپنے ساتھی کے ساتھ بہت مقابلہ تھا اور یہ خبر بتانا چاہتا تھا کہ اس کے دوست کی بجائے اسے ترقی دی گئی ہے۔ اس نے اپنے اندر سے کوئی آواز سنی کہ ایسا نہ کرنا، لیکن پھر بھی اس نے یہ خبر دوستوں سے شیئر کی، تاہم بہت محتاط رہا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا دوسرا دوست ترقی کیوں نہیں کر سکا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اسے نہیں یاد آیا کہ وہ اس پر فخر محسوس کر رہا تھا یا نہیں۔ وہ بنا کسی دکھاوے یا شوخی کے اپنی عاجزی کے ساتھ کامیابی پر خوش تھا۔ بعد میں اس کے دوستوں نے اسے بتایا وہ اس سے کتنے خوش تھے۔ اس کو عاجزی کا مظاہرہ کر کے زیادہ اندرونی سکون ملا۔ چیپٹر نمبر 40، جب یہ شک ہو کہ کوئی کام کرنے کی باری کس کی ہے تو آگے بڑھ کر آپ خود وہ کام کر لیں۔ اگر ہم خیال رکھنے والے نہ ہوں تو ہمیں روزمرہ کی سرگرمیوں سے تنگ آ کر غصہ آ جاتا ہے۔ ایک بار جب میرا موڈ خراب تھا تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں روزانہ کم و بیش 1000 چھوٹے بڑے کام کرتا ہوں۔ بلا شبہ جب میرا موڈ اچھا ہوتا ہے تو یہ تعداد ذرا کم ہو جاتی ہے۔ جب میں یہ سوچتا ہوں تو میرے لیے یہ حیرانی کی بات ہوتی ہے کہ ان سب کاموں اور دیگر ذمہ داریوں کو یاد رکھنا میرے لیے کتنا آسان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہ کام بھول جاتے ہیں جو میری بیوی روزانہ کرتی ہے۔ یہ بھول جانا کتنا آسان ہے۔ اگر آپ اپنے کاموں کا حساب رکھنے لگیں تو مطمئن رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے دماغ کو اس حساب کتاب میں الجھانے سے کہ کون زیادہ کام کر رہا ہے، کون تھوڑا کام کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، آپ کی پریشانی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ اس کتاب کا خلاصہ ہے۔
اس سے آپ کی زندگی میں اور زیادہ خوشی آئے گی کہ آپ نے اپنا کام کر لیا ہے، جبکہ آپ کے خاندان میں موجود کسی شخص کا کام ابھی باقی ہے۔ اس حکمت عملی کے خلاف سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ لوگ اس طرح آپ کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ غلطی اس غلطی کے برابر ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں۔ بسا اوقات یہ اہم نہیں ہوتا کہ آپ ٹھیک ہیں، اور اسی طرح یہ بھی اہم نہیں ہوتا کہ آپ اپنی شریک حیات یا کسی اور کے کام کرتے ہیں۔ اپنی زندگی سے غیر اہم چیزوں کو نکال دینے سے آپ کو وقت بھی ملے گا اور انرجی بھی، جنہیں آپ دوسرے مثبت کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔